صدقہ فطر، اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی یہ روایت ہے جس کو سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لازم قرار دیا۔ کس لیے یہ صدقہ فطر کس لیے لازم قرار دیا گیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، روزے کی حالت میں جو انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی پاکیزگی کے لیے یہ صدقہ فطر رکھا گیا۔ حالت روزے میں انسان سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں ان سے روزے کو پاک کرنے کے لیے کیا رکھا گیا ہے؟ صدقہ فطر رکھا گیا۔ وَطُمْعَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور دوسرا اس لیے کہ تاکہ مسکینوں کے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ فَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، اور جو آدمی صدقہ فطر کو جان بوجھ کر عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے وہ ایسے سمجھے کہ اس نے عام صدقہ ادا کیا۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کریں، اور عید کے دن سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کے اس دور کے اندر جہاں 2 دن بعد لاک ڈاؤن ہو جانا ہے، آپ صدقہ فطر دیں جا کے کسی آدمی کو اس وقت جب عید کا دن ہو تو وہ عید والے دن کیا خرید پائے گا؟ جبکہ لاک ڈاؤن ہے، دکانیں ساری بند ہیں، وہ کیا خرید پائے گا؟ اس لیے کوشش کریں کہ آج یا کل ان 2 دنوں کے اندر جن تک آپ نے صدقہ فطر پہنچانا ہے پہنچا دیں تاکہ عید والے دن وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب کون کون آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ یہ تو صدقہ فطر کے لازم ہونے کے بارے میں حضور کا فرمان تھا، اور کون کون آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا؟ اس حوالے سے صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا۔ صاع من تمر، 1 سا کھجوروں کا، او صاع من شعیر، یا 1 سا جو کا، علی العبد، کس پر؟ غلام ہے تو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ والحر، آزاد ہے اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ والذکر والانثی، مرد ہو یا عورت ہو دونوں پر صدقہ فطر لازم ہے۔ والصغیر والکبیر، چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہے۔ اور ساتھ ایک شرط بیان کی گئی، فرمایا من المسلمین، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، آزاد ہے یا غلام ہے، سب پر صدقہ فطر، مسلمان ہو تو ان پر صدقہ فطر دینا لازم ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام، ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے 1 سا کھانے میں سے، جو کھانے کا جو اناج ہوتا ہے اناج میں سے ہم 1 سا نکالا کرتے تھے۔ او صاعا من شعیر، یا 1 سا جو میں سے ہم نکالا کرتے تھے۔ او صاعا من تمر، یا 1 سا کھجوروں کا ہم صدقہ فطر کے طور پر نکالا کرتے تھے۔ او صاعا من عقط، یا 1 سا پنیر کا ہم صدقہ فطر پر ادا کیا کرتے تھے۔
اوسا من زبیبن، یا ایک سا کشمش کا ہم ادا کیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر اناج کی صورت میں دینا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ آج کل تو ہمارے ہاں اس علاقے میں فصلیں ہوتی نہیں، اناج ہوتا نہیں، تو ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ تو جس وقت قیمت ادا کی جاتی ہے تو اس وقت اکثر یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک عام آدمی دیہڑی دار جو ہے اس کے لیے صدقہ فطر اگر 150 روپیہ ہے تو ایک کروڑوں کا مالک، اربوں کا مالک آدمی ہے، وہ بھی وہی 150 روپیہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ جتنا جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنی اس شان کے مطابق صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ ایک عام آدمی جو دیہڑی دار ہے، جو بڑی مشکل سے اپنی بسر اوقات کرتا ہے، وہ جس وقت صدقہ فطر 150 ادا کر رہا ہے، اور ایک امیر کبیر آدمی جو اے سی میں بیٹھنے والا، جس کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، بینک بیلنس ہو، وہ بھی 150 دے رہا ہو، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ جو مقدار بیان کی گئی، اگر صدقہ فطر ایک عام آدمی جو دیتا ہے اس کے لیے 150 روپیہ ہے، تو اسی طریقے سے جو کے لحاظ سے اگر کوئی آدمی جو کی قیمت کے مطابق اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے، جس کے پاس مال و دولت اللہ تعالیٰ نے فراوانی جس کے لیے کر رکھی ہے، وہ 320 روپے جو کی قیمت کے مطابق کم از کم صدقہ فطر ادا کرے۔ تیسرا جو نصاب ہے کھجور کے لحاظ سے 960 روپیہ ایک بندے کا صدقہ فطر بنتا ہے۔ جو کروڑ پتی ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم کھجور والا تو صدقہ فطر ادا کریں۔ اور چوتھا جو ہے کشمش، زبیب کے مطابق جو آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا اس کی مقدار 1290 روپے ہے۔ تو ہر آدمی اپنی حیثیت کو دیکھ لے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور صدقہ فطر سال بعد ایک مرتبہ آتا ہے۔ اور صدقہ فطر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اگر نہ بھی ہو، حالات زندگی اس کے معمول کے مطابق چل رہے ہوں، بسر ہو رہے ہوں، تو وہ آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا، ایسے آدمی پر صدقہ فطر لگتا ہے، اس کو صدقہ فطر دیں، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے وہ یتیم ہے، چاہے کوئی بھی غریب نادار آدمی ہے، اس کو پہلے سب سے پہلے اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں دیکھیں، پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اس کے بعد اگر کہیں دور آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکلیں۔ پہلے اپنوں کا حق ہے۔ اب کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے؟ ہم جو صدقہ فطر دیتے ہیں تو ہم کس کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے؟ باپ آیا اپنے بیٹے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا؟ اپنی زوجہ کی طرف سے خامن صدقہ فطر ادا کرے گا؟ یا اولاد مالدار ہے تو وہ اپنے والد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس حوالے سے حضرت نافع، آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کا عمل مبارک بیان کرتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یعطی عن الصغیر والکبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چھوٹوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے اور بڑوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے۔ جب چھوٹے بچے آپ کی پرورش میں ہوں، وہ کماتے نہ ہوں، تو اس وقت والد اپنے بچوں کے طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ زوجہ اگر وہ خود نہیں کماتی، اس کے پاس آمدن کے ذرائع نہیں ہیں، تو اس کی طرف سے اس کا خامن صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے والد اگر بزرگ ہو گیا، وہ کماتا نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اس کی جو اولاد ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں گے۔ ان تینوں میں سے اگر کسی کا کوئی والد ہو، اولاد ہو، یا اس کی زوجہ ہو، وہ خود کماتے ہوں، خود جاب کرتے ہوں، تو پھر ان پر خود لازم ہے کہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ پھر خود ان پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ خود نہیں کماتے، جو پھر جس کی کفالت کے اندر ہوں، یہاں تک کہ غلام بھی اگر کسی کی کفالت میں ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر وہی آدمی ادا کرے گا جس کی کفالت میں وہ غلام پڑ رہا ہے۔
ہم آتے ہیں کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ یوتیا عن بنیہ، یہاں تک کہ میرے بیٹے کی طرف سے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ نافع کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیر کفالت تھے۔ تو اسے یہ پتا چلا جب کسی کی کفالت میں کوئی آدمی ہو تو وہ کماتا نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر بھی وہی آدمی ادا کرے گا جس کی کفالت میں ہے۔ وَقَانَ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یُؤْتِیہا لِلَّذِینَ یُقْبِلُونَہا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس شخص کو صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے جو صدقہ فطر کو قبول کیا کرتا تھا، یعنی جو صدقہ فطر لیتا تھا۔ آج کل فی زمانہ اگر کسی کے پاس ہم صدقہ فطر لے کر جائیں اور وہ صدقہ فطر قبول نہ کرے تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی نخرے کرتا ہے۔ بھائی اس میں نخرے والی بات نہیں، اگر وہ قبول نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر صدقہ فطر نہیں لگتا تو اس کو بے شک صدقہ فطر نہ دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، اس کو صدقہ فطر دیا کرتے تھے جو قبول کیا کرتا تھا، جو صدقہ فطر قبول نہیں کرتا تھا اسے صدقہ فطر نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ وَمَا كَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، اور ہمیشہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عید الفطر سے ایک دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ احباب آج یا کل میں صدقہ فطر ادا کر دیں، کیونکہ بعد میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ جو لوگ ہمارے ساتھ، جو ہمارے غریب نادار مسکین بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جائیں۔